اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم علامہ ابن حزم رحمہ اللہ تعالی ان کے سیاسی افکار اور جو سیاسی نظریات ہیں ان کا بیان اور بعد ازاں جہاں ضروری اور مناسب معلوم ہوا اس کا تجزیہ، اس کی تنقیح، اس کی عصری امپلیمنٹیشن اور اس کی کچھ نہ کچھ توضیح یا توجیہ جہاں ضرورت ہوئی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ علامہ ابن حزم کا رحمہ اللہ کا جو پہلا تصور، سیاسی تصور جس کو آج ہم زیر بحث لائیں گے، وہ ہے قیام حکومت ایک ناگزیر، لازمی اور فرض چیز ہے۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جو ایک انسان کا فطری تقاضا بھی ہے، ایک انسان کا معاشرتی تقاضا بھی ہے، اور ایک انسان جلد یا بدیر اجتماعی نظم کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کو اس نظم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بغیر وہ امور کو ایک سٹیم لائن چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وجہ علامہ ابن حزم کا جب آپ یہ تفصیل میں بیان کروں گا، غالباً یہی وہ فطری اور اس کی لاجیکل جو نیڈ تھی، ضرورت تھی، اسی کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ موقف اپنایا۔ فرماتے ہیں کہ جو قیام حکومت ہے، امام اور پھر سلطنت کے ساتھ امام بمعنی سربراہ ریاست، یہ لازم و ملزوم ہے۔ یعنی اگر ریاست ہوگی تو اس ریاست کا سربراہ، چیف ایگزیکٹو ہونا لازم و ملزوم ہے۔ اس کی ایک پوری ایڈمنسٹریٹو باڈی ہونا لازم و ملزوم ہے جو پورے امور ریاست، امور سلطنت کو چلائے۔ اس کے بغیر معاملہ صحیح نہیں چل سکتا۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ خدا کے واجب کردہ احکام نافذ کون کرے گا، پھر ان نافذ کیے جانے والے احکام کے اوپر مانیٹرنگ کون کرے گا کہ صحیح نافذ ہو رہے ہیں کہ نہیں نافذ ہو رہے۔ جہاں پر کمی اور کجی ہوگی اس کو پھر کون دیکھے گا، سزا کون دے گا قصوروار کو، کمزور کو عدل کون دے گا۔ تو یہ تمام معاملات، نکاح اور طلاق کے معاملات، ظلم کا انسداد، اس کے بعد انصاف کی فراہمی، اس کے بعد اخذ قصاص، اور جملہ جو معاملات جس کو معاشرتی کہہ لیں، معاشی کہہ لیں، اور آپ سماجی کہہ لیں، آئلی کہہ لیں، ان تمام معاملات کے اوپر جملہ امور جو ہیں ایک حاکم کے محتاج ہیں، اپنے نفاذ میں، اپنی من کل الوجوہ امپلیمنٹیشن میں ایک حاکم کے محتاج ہیں۔ اور اگر لوگوں کو ایک شتر بے مہار کی طرف چھوڑ دیا جائے تو نظام عالم قائم نہیں رہ سکتا، اور نہ دینی احکام پر عمل ہو سکتا ہے۔ یعنی نہ یہ دنیاوی، عقلی اور معاشرتی تناظر میں ایک کوئی مناسب چیز ہوگی، اور نہ یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو دینی اور مذہبی تناظر میں کوئی آپ مناسب چیز تصور کر سکتے ہیں یا خیال کر سکتے ہیں، بلکہ ہر دو جہتوں میں اس کی اہمیت لازم اور ملزوم ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جن شہروں میں تاریخ بتاتی ہے اور تجربہ بتاتا ہے اور مطالعہ بتاتا ہے کہ جن شہروں میں نظم حکومت قائم نہیں رہتا، ان شہروں میں فساد کا دورہ ہوتا ہے۔ علامہ ابن حزم کے اپنے لفظ، اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ جن شہروں میں کوئی حاکم نہ ہو وہاں فساد کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، نہ وہاں شرعی احکام پر عمل ہوتا ہے، نہ حدیں قائم ہوتی ہیں، اور دین یوں ہی چلا جاتا ہے، کوئی اس پر عمل نہیں کرتا۔ اقامت دین کے امکانات صرف حاکم کی موجودگی میں روشن ہو سکتے ہیں۔ یہ علامہ ابن حزم کا موقف ہے اس حوالے سے۔ اب اس امام ابن حزم کے اس موقف پر الشیخ ابو زہرہ مصری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے کچھ تبصرہ بھی کیا، کچھ توضیح بھی لی، ان کی توضیحات بھی میں لوں گا۔ بنیادی مواد امام ابن حزم کا ہوگا، اس پر شیخ ابو زہرہ مصری کی کچھ توضیحات اور تفصیلات ہوں گی، تنقیحات بھی ہوں گی۔ بتاتے ہیں کہ امام ابن حزم کے نزدیک امامت عادلہ فرض ہے، یعنی ایک ایسی امامت، یعنی ایک ایسے گورنمنٹ سٹرکچر کا قیام جو مبنی بر عدل ہو، مبنی بر جسٹس ہو، یہ فرض ہے، کیونکہ اقامت دین امام عادل کے ذریعے ممکن ہے، ظلم کا ازالہ امام عادل کے قیام کے ذریعے ممکن ہے۔ ابن حزم جو خود خلفاء کی کمزوری کے باعث سیاسی اضطرابات سے دوچار رہے، وہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہ امور مملکت کی تکمیل اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب عنان حکومت و سلطنت ایک ایسے فرد اور مرد فاضل کے ہاتھوں میں ہو جو بڑا سیاستدان ہو، یعنی سیاسی تدبیر اور مدبر بھی ہو، اور طاقتور بھی ہو۔ طاقتور سے مراد اس کے پاس پبلک سپورٹ ہو۔ ایسے امیر کا وجود ظالم اور بیکاری کی انسداد کے لیے لازمی ہے۔ آگے پھر وہ کہتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ خلفاء کی نسبت اگر ایک سے زیادہ خلیفہ یا ایک سے زیادہ ایڈمنسٹریٹو معاملات میں کوئی ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کے طور پہ کسی ملک، ریاست یا سلطنت میں لگایا جائے، یعنی ایکولی ایڈمنسٹریٹولی جو دونوں برابر ہوں، تو وہ بھی سود مند ہو سکتا ہے۔
علامہ ابن حزم کے فکر کے اس حصے سے اختلاف ہے، ہمیں اس حصے سے اس کے جزوی طور پر اتفاق ہے، اس کے پھر جو آگے تنقیحات ہیں، اعتراضات ہیں ان کے سیاسی افکار پر، وہ ہم آگے لائیں گے۔ ابھی صرف سیاسی افکار کا بیان ہو رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بھی بطور ہیڈ سربراہ ریاست یا خلیفہ یا حکمران جو بھی اصطلاح دے لیں ہو سکتا ہے، اور ایک سے زیادہ 2 فرد بھی ہو سکتے ہیں۔ آگے جو اصل بنیادی چیز ہے وہ یہ ذہن میں رکھیے، جو پہلا کرکس ہے جس پر میں فوکس کر رہا ہوں، وہ فوکس یہ ہے کہ حکومت کا قیام لازمی ہے، سیاست کا وجود لازمی ہے، نظم ریاست کے قیام کے لیے سیاست اور پھر سیاست کے ساتھ ایک پوری حکومت کا نظم کا قیام یہ لازمی چیز ہے۔ بیان کرتے ہیں ابو زہرہ مصری، مزید تفصیل بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ابن حزم فرضیت خلافت کے قائل ہیں اور بیعت کے بغیر یعنی ووٹ آف کانفیڈنس کے بغیر ایک رات گزارنا بھی وہ سمجھتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آگے ان کا ایک استدلال بھی آئے گا، تو انہوں نے استدلال یہ دیا کہ 3 راتیں کنزیکٹو 3 نائٹس وداؤٹ اپوائنٹمنٹ آف ہیڈ آف دا اسٹیٹ گزارنا جائز نہیں ہے۔ یہ علامہ ابن حزم کا استدلال ہے۔ یہاں پر امام ابن جو ابو زہرہ مصری ہیں انہوں نے غالباً صاف ہو گیا یہ 2 راتیں لکھ دی ہیں اس حوالے سے، تو کہتے ہیں کہ یہ 2 راتوں کا قیام بھی، یا شاید عبارتاً اور وہ اس حوالے سے انہوں نے لکھ دیا کہ 2 راتوں کا قیام بھی ان کے لیے ناروا سمجھتے ہیں، وہ بغیر کسی امیر یا بغیر کسی حکمران یا بغیر کسی گورنمنٹ کے قیام کے۔ اور پھر یہاں پر امام جو ابن حزم ہے انہوں نے شدید تردید کی۔ بعض ایسے فرقے جو تھے جو خوارج کے اندر بھی تھی اور دیگر لوگوں میں بھی تھی، جو ریاست کے ساتھ جو حکومت کا قیام ہے اس کو مبنی پر مصلحت تصور کرتے تھے اور مصلحت پر موقوف سمجھتے تھے، اور ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر لوگ اپنے مقامی کمیٹیوں کے ذریعے یا مقامی جتھوں کے ذریعے یا انفرادی حیثیتوں میں یا قبائلی اور خاندانی حیثیتوں میں اپنے مسائل حل کر سکیں تو پھر نظم ریاست کی ضرورت نہیں ہے، حکومت گورنمنٹ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ ابن حزم نے اس موقف کی شدید تردید کی، اور وہ شدت سے اس بات کے قائل ہیں کہ ایک نظم بہرحال قائم ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر معاملات فساد سے نہیں بچ سکتے۔ اس کے بعد ایک اور استدلال کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کو مزید انفورس کیا، بیان کیا جا رہا تھا کہ یہ جو حکومت ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے بیان کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تناظر میں ان کو بیان کرتے ہیں، ایک حدیث سے استشہاد کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک کمزور آدمی ہے، نہ 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کر، نہ یتیم کے مال کا والی بن۔ اور آگے بتاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مقروض بے سمجھ یا کمزور ہو تو اس کا ولی معاملہ کی دستاویز املا کروا لے، یعنی لکھوا لے۔ یہ بیان کر کے آیت اس کا مفہوم انہوں نے اس آیت کے مفہوم سے یہ استدلال کیا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب ایک کم فہم یا بیوقوف یا جس کی عقل کم ہو کسی بھی وجہ سے، یا کوئی ضعیف اور کمزور ہو، اس کو ولی کی ضرورت ہے، اس کو ایک کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے، اس کو ایک مینیجر کی ضرورت ہے، تو ایک ریاست، ایک سلطنت اور ایک خطہ ارضی بدرجہ اولیٰ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک ریاست، اس کے اوپر بھی ایک نظم حکومت قائم ہو، اس کے اوپر بھی ایک ایڈمنسٹریٹو باڈی قائم ہو جو اس کے جملہ امور کو دیکھے۔ اس کو آپ خلیفہ، یہ زیادہ تر خلیفہ کا نام لیتے ہیں چونکہ بالکل اوائل دور کے ہیں، 34 صدی ہجری کے، تو یہ خلیفہ کا نام دیتے ہیں۔ آپ حکمران، ایڈمنسٹریٹو باڈی، اس کو جدید اصطلاح میں کوئی بھی نام دے لیں۔ تو پہلا تصور امام ابن حزم کا یہ ہے کہ قیام جو حکومت ہے یہ ایک لازمی امر ہے، اس کے بغیر نہ دینی امور کما حق کار فرما ہو سکتے ہیں اور نہ دنیاوی امور کو کما حق کار فرما کیا جا سکتا ہے۔